میرا نام قاسم علی ہے اور دوستو آج ہم جو ہے انگلش لینگویج کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو انگلش لینگویج کی جو ہسٹری ہے بیسیکلی سٹارٹ ہوتی ہے کلٹک ٹرائبس سے۔ جو کلٹک ٹرائبس تھے یہ بیسیکلی یورپ میں آباد ہوئے اور ان کے حوالے سے جو ہے ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد رومن امپائر کے حوالے سے، اور رومن امپائر نے جو انگلش بنانے میں کردار ادا کیا، تو اس طرح لیٹن لینگویج کیسے اس میں انوالو ہوئی، اور گریس لینگویج اس میں کیسے انوالو ہوئی، اور جرمن لینگویج، تو اس کے حوالے سے ہم ایپیسوڈ وائز پڑھیں گے۔ تو یہ ہم فرسٹ ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں آج ہم کلٹک ٹرائبس جو تھے، تو کلٹک ٹرائبس نے کیسے انگلش فارمنگ میں جو ہے کردار ادا کیا اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ یہ لوگ بیسیکلی یہ ہم چلو اس کے پہلے چارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بیسیکلی انگلش لینگویج پہلے انڈو یورپین تھی، مطلب یہ لوگ جرمینک تھے، پھر جرمینک لوگ اس میں انوالو ہوئے، پھر اولڈ فریزین استعمال ہوئے، پھر اولڈ انگلش آ گئی جو کہ اینگلو سیکسن یہ قبائل تھے، جرمنی اور اسکینڈینیوین کنٹریز سے رہنے والے تھے، یعنی ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ سے۔ پھر اس کے بعد مڈل انگلش آ گئی، یہ فرینچ لوگوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ارلی ماڈرن انگلش آ گئی، اس میں انگلینڈ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پھر اس آگے مطلب جتنی بھی پھر انگلینڈ کا اس میں بڑا رول پلے رہا۔ تو ہم اس کے پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں آپ جو کلٹک ٹرائبس ہیں بیسیکلی انہوں نے دو طرح کی ان کی لینگویج میں سے دو طرح کے پارٹ بنتے ہیں، ایک ہے کانٹیننٹل اور دوسرے ہے انسولر۔ جو کانٹیننٹل ہے یہ لینگویجز ساری ڈیڈ ہو گئی تھیں، اور جو انسولر تھی اس میں سے دو لینگویجز نکلیں، ایک گوڈیلک تھی اور دوسری بریتھونک تھی۔ تو گوڈیلک میں سے آگے آئرش، مینکس اور اسکاٹش گائیڈک نکلی، اور کامن بریتھونک میں سے کامن بریٹینک نکلی، آئیورینک نکلی، اور اس کے علاوہ پکٹش آئی۔ تو کامن بریٹینک میں سے آگے سے پھر بریٹون آئی، کارنش آئی، کمبرک آئی اور ویلش آئی۔ تو بیسیکلی یہ انسولر لینگویجز تھیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا آگے انگلش کی فارمنگ میں، یعنی اس میں آئرش لینگویج تھی، اسکاٹک گائیڈیلک تھی، اور اس میں بریٹون تھی، کارنش تھی، کمبرک تھی، ویلش تھی۔ یہ ساری لینگویجز بیسیکلی استعمال کی کلٹ ٹرائبس نے۔ تو یہ کلٹ ٹرائبس یہی لینگویجز آگے جا کے انگلش بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو قبائل تھے، باقی جن ملکوں نے یا جن قوموں نے اس کے علاوہ انگلینڈ کے اوپر حملے کیے اور وہاں پہ جا کے قبضہ جمایا، تو ان کی لینگویجز نے بھی اہم کردار ادا کیا، جیسے اینگلو سیکسن قبیلہ جو ہے آیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز، ناروے، ڈنمارک وغیرہ سے، تو انہوں نے بھی اپنی لینگویجز کے ورڈز اس میں ایڈ کیے۔ اس کے علاوہ رومن امپائر کے ورڈز، لیٹن اور گریس لینگویجز کے ورڈز بھی اس میں استعمال ہوئے۔ تو اس طرح جو باقی قوموں نے اس کے اوپر حملے کیے تھے انگلینڈ کے اوپر، اس کے ذریعے بھی انگلش بنانے میں کردار ادا کیا۔ لیکن سب سے پہلے اس کی ہسٹری کا جو آغاز ہے وہ کلٹک ٹرائب سے ہوتا ہے۔ تو کلٹک ٹرائبس نے بیسیکلی بریٹون، کارنش، کمبرک، ویلش، آئرش، مینکس اور اسکاٹش گوڈیلک لینگویجز بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اس طرح یہ لینگویجز ہی آگے جا کے بیس بنی تھی انگلش کی۔ اس کے علاوہ آگے پڑھتے ہیں، یہ 6 ٹیریٹریز تھیں جن کے اوپر کلٹک نیشنز کا ہولڈ تھا۔ بریٹینی تھی، کارنوال تھی، ویلز تھی، اسکاٹ لینڈ تھی، آئرلینڈ تھی، آئل آف مین۔ یہ دیکھیں یہی علاقے تھے، انہی علاقوں کی انگلش نے اہم کردار ادا کیا۔ ایون آج بھی جو ہے آپ اگر پروننسیشن کی بات کریں تو
ویلش انگلش کو بھی پروننسیشن میں جو اسٹینڈرڈ تسلیم کیا جاتا ہے اس میں ویلش انگلش کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اسکاٹش کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو انگلینڈ کے رہنے والے تھے ان کی انگلش کو بھی جو ہے ان کے پروننسیشن کو بھی اسٹینڈرڈ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ آج بھی مطلب وہ لینگویجز میں بیسیکلی کلٹک نیشن کی جو لینگویج تھی اسی میں مختلف جو قبائل جنہوں نے یا مختلف جو حکومتیں تھیں جنہوں نے حملے کیے تھے انگلینڈ پہ، تو کلٹک نیشن کو ہی انہوں نے آگے پروموٹ کیا اور انہیں میں اپنے ورڈز ایڈ کرتے گئے اور اتنی جدید انگلش بن گئی، اور اس میں مطلب پھر اولڈ انگلش بنی، پھر وہ جدید انگلش بن گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ کلٹک ٹرائبس کے تھوڑی سی ہم ہسٹری کے بارے میں اگر جانیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، تو کلٹک ٹرائبس جو ہے وہ پتھروں کے قلعے اور گھر بناتے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر قلعوں کے اوپر پہرے بھی لگاتے تھے، اور اتنا زیادہ ان کے پاس آرگنائز سسٹم گو کہ نہیں تھا، لیکن یہ بہرحال یہ جنگجو لوگ تھے، اور شیلڈ وغیرہ جو ہے ان کے شیلڈ سے یہ دیکھیں نشان پتہ چل رہا ہے، اس کے اوپر جو نشان بنا ہوا ہے یہ کلٹک ٹرائبس کا ہے، جو کراس کا نشان ہے۔ تو یہ اپنے جہاں پہ قبائل کو آباد کرتے وہاں پہ بھی یہ نشان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جھنڈوں پہ بھی ان کے یہ نشان بنے ہوتے تھے، ایون نشان کے طور پہ اس کو ویسے بھی بنا لیتے تھے، جیسے علامتی بلڈنگ یا علامتی کراس بنا دیا، وہ ان کے قبائل کا نشان ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہیلمٹس کا بھی جنگوں میں استعمال کرتے، شیلڈز کا استعمال کرتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گھوڑے پالتے تھے، جانور پالتے تھے، اور ایسی جگہوں پہ آباد ہوتے جہاں پہ پانی ہوتا اور جہاں پہ ہریالی ہوتی، اور یہ لوگ فصلیں جو ہے بونے کا کام کرتے تھے، یعنی کاشتکاری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ریڑھی وغیرہ اور ٹونگا وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، اور یہ گھر جو ہیں پیرامڈ ٹائپ بناتے تھے۔ تو یہ اس پکچر سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پیرامڈ ٹائپ گھر ہوتے تھے، لیکن یہ اوپر جو پیرامڈ کا شیپ جو بناتے تھے، یہ چھت جو بناتے تھے وہ بیسیکلی لکڑیوں سے مل کے بنی ہوتی تھی۔ تو اس کے علاوہ یہ ویریئرس تھے، جنگجو ٹائپ لوگ تھے، اور بہت زیادہ جنگی کرتے تھے یہ لوگ، اور اپنے قبائل کو اس طرح یہ اسٹرانگ بناتے تھے۔ یہ آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جو ہے رومن امپائر کے حوالے سے پڑھیں گے کہ رومن امپائر نے انگلش میں کیسے انفلوئنس کیا۔ شکریہ۔